السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قوم قید ہے وہ دریافت کر لی گئی ہے، اور تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دیوار اب گرنے کے قریب ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دیوار کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے اور اس بارے میں سائنسدانوں نے کیا انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یاجوج ماجوج کے ظہور کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ تو یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ تو چلیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے، اور ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پہاڑوں کے مابین ایک اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین اور صد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کاف میں موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی شخصیت اور صد ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا، اس لیے سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ اب جدید زمانے کے کچھ مفکر اور مفسر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس یعنی کورش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے کہ جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسی پہاڑی درے پر پہنچے کہ جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کاف میں بحوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلا دیں گے، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی کہ ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر فرمائی، اور وہ دیوار کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی دیوار ہے، جو کہ لوہے اور پگھلائے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، اور جو بھی چیز بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو خاک بنا دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نبی کی اولاد ہے، تو یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزرے جو کہ اپنے ارد گرد کے رہنے والوں پر بہت ظلم کرتے اور انسانی بستیاں تک اجاڑ کر رکھتے تھے۔ اب قرآن مجید کی آیات، توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے، اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے۔
بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو روس کے دارالحکومت ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس کا بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج تبت، چین اور مغرب ترکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ رہی بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس بارے میں بھی چند اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو کہ مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے کہ جس کی لمبائی کا اندازہ تقریباً 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک لگایا جاتا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح ہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ اب بعض محققین کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقاصد سے بنائی گئی، اور ویسے بھی یہ دیوار لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز اور دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو کہ مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے، اور اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، پھر اس کو کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا فرما دے گا جو بعد میں ایک پھوڑا بن جائے گا، اور اس پھوڑے کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آخر میں یہ سب کے سب مر جائیں گے، تو ان کی لاشوں سے ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی کہ جس سے کل زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواز بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا اور ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں، یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مغربی قوموں کا خیال ہے کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں غلبہ و تسلط ہے، مگر یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے۔ تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔